اور دوسرا جو آپ نے پیش کرنے لگے وہ روایت آپ نے وہاں پہ کہا مخصوص مقامات پہ مخصوص مقامات کی بات نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے کہا جی آپ ان پہ فتویٰ پیش کریں. میں کیوں فتویٰ دوں؟ آپ نے اس کو تسلیم کر لیا کہ جو عادتاً عدم سماع کے قائل ہے کہ عادتاً مردہ نہیں سنتا، میں اس کو بھی اہل حق کہتا ہوں، اور جو ہے فی الجملہ کے قائل ہے میں اس کو بھی اہل حق کہتا ہوں. درمیان میں رہ جاتے ہیں تیسرے جو فہم و سماع، ادراک اور شعور میں مردے زندے کو برابر کہتے ہیں. ان پہ فتویٰ چاہیے آپ سے، کیونکہ سرفراز صفدر صاحب ہیں جن کو آپ اٹھا کے پھرتے ہیں، جن کے پیچھے آپ کا سارا مسئلہ ہے وہ ہیں. دوسرا آپ نے کہا جی کہ وہ آپ نے ایک روایت پیش کی، آپ نے کہا اس پہ وہ آپ نے حضرت سورہ اعراف کی آیت پڑھی، آیت پڑھ کے آپ نے حضرت صالح علیہ السلام کے حوالے سے کہا اللہ تعالیٰ، میں نے پہلے بھی کہا حسن وہ ہے جس کا دوسرا دشمن خصم بھی اقرار کرتا ہے. اب یہ آپ نے خود کہہ دیا کہ مفسرین نے سب نے لکھا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کلیب بدر والی روایت ہے، اور کلیب بدر کو آپ نے خود تسلیم کیا وہ معجزہ ہے. آپ نے خود مانا کہ وہ معجزہ ہے، آپ نے تسلیم کیا وہ معجزہ ہے. میں نے بخاری کے حوالے سے پیش کیا، آپ کی اعلیٰ ظرفی، آپ نے میری بات مان لی کہ واقعی وہ معجزہ ہے. اب آپ کو اس کلیب بدر والی روایت پہ نہیں آنا چاہیے تھا. باقی جو آپ روایات پیش کرتے رہے ہیں یسمع و قرآن عالم پہ، میں نے کہا خبر واحد ہے ظنی ہے، تیسری بار کہہ رہا ہوں خبر واحد ہے ظنی ہے، اس کا تواتر پیش کرو. آپ نے اگلی روایت پیش کی تھی، میں نے اس کا کہا اس کا پہلا راوی، اس کے پہلے راوی کی کسی ثقہ امام نے کبھی کسی نے بات نہیں کی. آپ نے پھر کہا تھا مجلس اشاعت التوحید سنت کے اکابرین کے بارے میں کہا. توجہ کیجئے، تعلیم نغمہ توحید، نغمہ توحید مجلس مکننہ کا فیصلہ، اشاعت التوحید سنت مجلس مکننہ کا فیصلہ. پھر پڑھتا ہوں، سماع موتا کا عقیدہ قرآن کریم کے خلاف ہے. قرآن کریم میں سماع موتا ثابت نہیں. جو لوگ بمشیت اللہ خرقا للعادہ عند القبر سماع کے قائل ہیں وہ کافر نہیں، اور جو لوگ سماع موتا ہر وقت دور و نزدیک کے قائل ہیں وہ ہمارے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج ہیں. یہ ہماری مجلس سے یہی ہم نے لکھ کے دیا ہوا ہے آپ کو، یہی بات ہم نے لکھ کے دی ہوئی ہے. بمشیت اللہ سما حق ہے اور اس کا منکر اس کا کافر ہے. ہم نے آپ کو یہ لکھ کے دیا ہے. ہم اپنے دعوے پہ کھڑے ہیں. مولوی صاحب آپ اپنے دعوے سے پھر گئے، آج آپ نے آ کے کلا بازی کھائی فی الجملہ والے کی. میں کہتا ہوں آپ سے اچھے تو شاہ صاحب رے استعفیٰ دے گئے. قسم اللہ کی آپ بھی استعفیٰ دے جاتے بہتر تھا، پہلی ٹرن میں استعفیٰ دے جاتے بڑا بہتر تھا. لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے آج ذلیل کرنا تھا، اس لیے آپ ڈٹے ہوئے اپنی بات پہ. صرف یہ تسلی اور یہ تسلی کرانے کے لیے اپنے نمائندوں کو، اپنے لوگوں کو جی میں بڑا چیز ہوں، میں یہ کر رہا ہوں. میں نے آپ کے سارے جواب دے دیے ہیں، سارے جواب آپ کے دے دیے ہیں. روایت کے جواب میرے رہتے ہیں، راویوں کی توثیق میری طرف سے آپ پہ قرض ہے، رہتی ہے. خبر واحد میں نے کہا ظنی ہے، تواتر اس کا میں آپ سے مانگ رہا ہوں، میرا رہتا ہے بھی آپ پہ. اور دعائم غافلون کا جواب آپ نے جھٹ دینے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ نے میں نے جو پہلی بات کی تھی ان آیتوں کا جواب نہیں دیا. میں تو کتنی آیتیں پڑھ چکا ہوں. آئیے آپ کو ایک اور آیت قرآن کی سنا دیتے ہیں. سبحان اللہ، ایک اور آیت آپ کو قرآن کی سنا دیتے ہیں. مولانا صاحب سنیے، قال اللہ تبارک و تعالی والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر. میں لاتا ہوں آپ کی اس بات کو بھی. مولانا صاحب آپ نے یہ جو کہا ہے کہ وہ ان کی پکار سے غافل ہیں، شرک والی بات نہیں سنتے باقی سن لیتے ہیں، تو مطلب یہ کہ آپ اس کے مطلب فی الجملہ کے قائل نہیں ہیں. آپ تو عادتاً کے قائل ہو گئے کہ شرک والی بات کو چھوڑ کے باقی ساری سن لیتے ہیں. مولوی صاحب دعویٰ کدھر گیا؟ دعویٰ فی الجملہ کا، دعویٰ سورہ اسرافیل سننے کا، دعویٰ آپ کا یسمع قرآن عالم کا، دعوے آپ کے فی الجملہ کے، اور دلیلیں آپ کی یہ کہ شرک والی نہیں سنیں گے، السلام علیکم سن لیں گے کیونکہ اس سے خوش ہوتے ہیں. واہ جی واہ مولوی صاحب واہ، کیا بات ہے آپ کی. اور آپ یاد رکھو السلام علیکم پیش نہیں کرنا. کفایت المفتی پڑھی ہے، کفایت المفتی والا کہتا ہے یہ خطاب نہیں ہے، یہ خطاب نہیں دعا ہے. السلام علیکم مردے کے لیے دعا ہوتی ہے. بڑی دلیل لائے ہو مولوی صاحب. آئیے سنو قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. یہ نہ کہنا اپنے پاس سے بات کر رہا ہے. علامہ خازن لکھتے ہیں اس پہ لا یسمعوا دعاکم، یعنی انہم اجساد اس لیے نہیں سنتے کہ نرے جسم ہی ہیں، ان میں روح نہیں ہے. آگے پھر کہتے ہیں الکفار شبہم بالاموات فی القبور انہم لا یجیبون اذا دعوا. علامہ عماد الدین ابن کثیر لکھتے ہیں، انہوں نے لکھا یعنی جن خود ساختہ معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری پکار نہیں سنتے. مولانا صاحب کوئی بھی نہیں سنتے، کیونکہ وہ جماد ہیں، بے جان ہیں. جماد ہے، پتھر جن میں روح نہیں ہے. آگے سنو جی،
میں نے آپ سے آپ کے سامنے پیش کر دی آپ کی ساری باتیں، اور میرے ابھی قرض گلدستہ توحید والے کو آپ کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا کہ یہ شرک کا دروازہ ہے، یہ شرک کا ستون ہے۔ اللہ حضرت تھانوی نے کہا شرک کا چور دروازہ ہے۔ میں کہتا ہوں، اور پھر میں نے جو آپ کو تعویذ المسلمین کے حوالے سے تمام اکابرین امت پہ جو آپ کے مولوی اسماعیل محمدی صاحب نے فتویٰ ٹھوکا مرزئی ہونے کا، مولوی صاحب کوئی جواب تو دو، کوئی جواب تو دو۔ نہیں آتا اسماعیل محمدی سے ہی ہاتھ اٹھا لو، خدا کے لیے حق کی طرف آؤ تو صحیح، کسی بات کی طرف آؤ۔ جیسے آپ نے بڑا مارکا کیا، ماشاءاللہ آپ نے گھومن کو چھوڑ دیا، اسماعیل محمدی کو بھی چھوڑ دو۔ آپ نے گھومن کو چھوڑ دیا ہے، آپ اسماعیل محمدی کو بھی چھوڑ دو، اور انشاءاللہ چھوڑو گے آپ کے ساتھ اہل سنت میں سے آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، آپ اکیلے ہی ہوں۔ آپ چلیں گے تو آپ اکیلے ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کو کہتا ہوں یہ سماع تعویذ المسلمین کے حوالے سے میری بات پیش کرو۔ اس کے علاوہ اکابر پہ آپ کی تانا زنی کوئی تھوڑی نہیں ہے۔ ایک اور تو سنتے جائیے گا جی، کھولیے مولانا صاحب فتوحات صفدر کھولیں، یہاں سے نکالیں اس کا صفحہ نمبر 358۔ مولوی صاحب کہاں اکابر لوگوں کو دھوکہ دیا ہوا ہے۔ ہم جی دیوبندی ہیں، ہم اکابر کی بات مانتے ہیں۔ 358 فتوحات صفدر، یہ دیکھو جی مولوی صاحب ادھر دیکھو، ادھر فتوحات صفدر، یہ میرے والے بھی نوٹ کریں، آپ بھی نوٹ کر لیں، آپ کا کیمرہ ذرا بدم ہے آگے کر کے، یہ دیکھیں جناب۔ آئیے اس کا صفحہ نمبر 358 میں عثمانی کسی سے مناظرہ کرتے ہوئے اس نے آیت پڑھی قرآن کی، اموات غیر احیاء۔ مولوی صاحب نے، مولانا امین صفدر صاحب نے آگے فرما دیا اس آیت کا قبر والے کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، یہ تو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، آپ اس کو قبروں پہ فٹ کر رہے ہیں، جو یہودیوں کا کام ہے۔ جو کس کا کام ہے؟ یہودیوں کا۔ یہ دیکھیں مولوی صاحب، یہ دیکھیں فتوحات صفدر نکالیں صفحہ 358، یہ یہودیوں کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ معارف القرآن والے حضرت مولانا محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ لکھتے ہیں، توجہ نکال لو جی مولوی صاحب، معارف القرآن والے لکھتے ہیں، معارف القرآن ہے جی، میرے ہاتھ میں معارف القرآن، سورہ نحل اموات غیر احیاء کے تحت نیچے لکھتے ہیں، خواہ وہ معبودین مردے ہیں، خواہ دوامن جیسے بت، یا فی الحال جیسے وہ لوگ مر چکے ہیں، یا فی الحال جو مریں گے، مثلا جن اور عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ حضرت عیسیٰ بھی بت ہے، اور اگر حضرت عیسیٰ بت نہیں ہے تو حضرت نے عیسیٰ کو بتوں پہ فٹ نہیں کیا، حضرت نے اس سے قبر والے مردے یا مرنے والے جو بعد میں مریں گے وہ مراد لے لی ہیں۔ یہ تو یہودیوں کا کام ہے۔ معارف القرآن والے پہ لگاؤ فتویٰ۔ آگے چلو، تفسیر عثمانی والے نے بھی اس آیت سے مراد مردہ بزرگ لیے ہیں۔ ماجدی تفسیر ماجدی والے نے بھی اس آیت سے مراد مردہ بزرگ لیے ہیں۔ کشف الرحمان والے نے بھی مردہ بزرگ مراد لیے ہیں۔ بیان القرآن حضرت تھانوی نے بھی مردہ بزرگ مراد لیے ہیں۔ فتوحات صفدر والا کہتا ہے یہ سارے یہودی ہیں۔ دو مولانا صاحب کو آپ یہ مطالعہ کریں، میں آپ کو ایک اور بام پھینکتا ہوں، میں آپ کو ایک اور بام پھینکتا ہوں، توجہ کریں۔ اکابر کی رٹ کے چندے ہیں جی۔ تسکین الازکیاء نکالو جی، نکالو تسکین الازکیاء، نکالو اس کا بھی صفحہ نکالو، اس کا 106۔ ہائے ہائے مولوی صاحب کی طرف یاد رکھ، کیمرہ کر توجہ ہے، ہاتھ نیچے کر لیا، واہ مزہ آ گیا۔ مولوی صاحب کی طرف کیمرہ کر، بیچاروں کی سوچوں میں غلطہ پریشان، میں پھنس کہاں گیا اور میں آ کہاں گیا۔ مولوی صاحب نا کیا میں نے کہا تھا؟ آپ میری رائے یہ جی تسکین الازکیاء فی حیات الانبیاء، مولانا محمد محمود عالم صفدر اوکاڑ، یہ دیکھیں جی، نوٹ کریں صفحہ نمبر 106۔ کہتے ہیں ہاں جی، قبر پہ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں اس لیے جو اس قبر کو قبر نہیں مانتے، زمین والی قبر کو قبر نہیں مانتے۔ اچھا کتا جی، اگلی باری دیں گے انشاءاللہ، ابھی بم ہو رہا ہے کہ آپ کے بہتر کے لیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ سماع موتا کی عبارت کا جواب دیں، ادراک اور یہ فتاویٰ عزیز الدین نمبر 1 صفحہ نمبر 88 پہ لکھا ہے۔ شاہ محدث دیلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، بالجملہ انکار شعور و ادراک کے اموات اگر کفر نہ باشد در الحاد بودن او شبہ نیست۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مردوں کا شعور اور ادراک اگر کفر نہیں ہے نا تو الحاد ضرور ہے، گمراہی۔ دیکھو شعور کا لفظ بھی آیا اور ادراک کا لفظ بھی آیا، شعور کا لفظ بھی آیا اور ادراک کا لفظ بھی آیا، وہی بات جو سماع موتا کے اندر لکھی ہے۔ آپ دیکھیں یہ
کتاب الروح، حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، کہتے ہیں وَالسَّلْفُ مَجْمَعُونَ عَلَىٰ هَٰذَا، سلف صالحین کا اس بات پر اجماع ہے، قَدْ تَوَاتَرَتِ الْآثَارُ عَنْهُمْ، اور ان سے روایات متواتر ہیں، ان سے آثار کیا ہیں؟ متواتر ہیں، لِأَنَّ الْمَيِّتَ يَعْرِفُ زِيَارَةَ الْحَيِّ، کہ میت پہچان لیتی ہے زندہ آدمی جو زیارت کرنے آیا ہے، پہچان لیتی ہے آواز سے، وَيَسْتَبْشِرُ بِهِ، اور وہ جب قبر پہ آیا ہے اس کی وجہ سے یہ خوش بھی ہوتی ہے۔ یہی بات تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی موجود ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی موجود ہے۔ اب انہوں نے مفتی محمد شفیع صاحب کا حوالہ پیش کیا، میں کہتا ہوں مفتی شفیع صاحب سے ہی فیصلہ کروا دو، مفتی شفیع صاحب سے ہی فیصلہ کروا لو، یہ اقامت البرہان تمہارے بزرگ کی کتاب ہے، مفتی شفیع صاحب کا فیصلہ موجود ہے، مفتی شفیع صاحب کا کیا ہے جی؟ فیصلہ موجود ہے، فیصلہ سنو، یہ فیصلہ سن لو مفتی صاحب کا، عادل الاقوال، سب سے زیادہ اچھا قول، انصاف والا قول، اور اصح، سب سے زیادہ صحیح بات، سب سے زیادہ انصاف والی بات، سب سے زیادہ صحیح بات، وہ مختار، اور سب سے زیادہ پسندیدہ بات یہ ہے کہ جن مواضع میں میت کا کلام وغیرہ سننا منسوس ہے، یعنی جہاں جہاں حدیث آ گئی، قرآن میں اگر ثبوت آ گیا، وہاں تو بلا تعمل یقین کیا جائے، جیسا کہ میں نے حدیث پیش کی مردوں کے سننے کی، کلیب بدر والی، اور قرآن کی آیتیں بھی میں نے 2 پیش کی۔ باقی عام کلام خطاب کے متعلق کوئی ضابطہ نہیں کہ ضرور سنتے ہیں، لیکن نہ سننا بھی ضروری نہیں، اگر حق تعالی شان ہوں چاہیں تو سنا دیں، غرض ایسی حالت نہیں جیسے زندگی میں بطور جریان عادت سننا ضروری ہوتا ہے۔ لو جی مفتی محمد شفیع صاحب کا فیصلہ اقامت البرہان کے اندر کہ فی الجملہ سما مان لو، فی الجملہ سما مان لو، اس کا انکار مت کرو، اس کا انکار مت کرو۔ یہ آپ کی جو کتاب ہے المسلک المنصور کے اندر تفسیر عثمانی کی بڑی تعریف کی گئی ہے، تفسیر عثمانی کی بڑی تعریف کی گئی ہے، تو تفسیر عثمانی کے حوالے سے بھی یہاں پہ موجود ہے، تفسیر عثمانی علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے حوالے سے، یہ دیکھیں، بے شک سمائے مطلقاً اور اسی طرح تمام احساسات مشیت باری تعالیٰ کے تابع ہیں، بس جو اللہ تعالیٰ چاہے وہ ہوتا ہے، جو نہ چاہے نہیں ہوتا، اس لیے جن چیزوں کا سننا حدیث سے ثابت ہے انہی پر اختصار کیا جائے، مثلا سلام وغیرہ میرے نزدیک یہی راجح ہے، میرے نزدیک یہی راجح ہے، میرے نزدیک یہی راجح ہے۔ اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے حوالے سے اس میں صاف لکھا ہے، یہ دیکھیں 72 صفحہ، یعنی تم یہ نہیں کر سکتے کہ کچھ بولو، اپنی آواز مردے کو سنا دو، کیونکہ یہ چیز ظاہری اور عادی اسباب کے خلاف ہے۔ البتہ حق تعالیٰ کی قدرت سے ظاہری اسباب کے خلاف تمہاری کوئی بات مردہ سن لے، اس کا انکار کوئی مومن نہیں کر سکتا۔ اب نصوص سے اگلا جملہ، اب نصوص سے جن باتوں کا اس غیر معمولی طریقہ سے سننا ثابت ہو جائے، اسی حد تک ہم کو سماع موتا کا قائل ہونا چاہیے، سماع موتا کا قائل ہونا چاہیے، محض قیاس کر کے دوسری باتوں کو سماع کے تحت میں نہیں لا سکتے۔ اب جناب اگلے دلائل میں چلاؤں گا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نے پیش کر دی تھی، اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، اذا مر الرجل بقبر یعرفہ فسلم علیہ رد علیہ السلام، کہ جب کوئی آدمی کسی مومن کی کسی قبر کے پاس سے گزرتا ہے اور وہ قبر والا اس کو پہچانتا تھا، یہ اس کو سلام کرتا ہے، وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ رواہ ابن عساکر، تفسیر ابن کثیر، احکام القرآن، کتاب الروح، صارم المنکی، احیاء العلوم، امام غزالی کی کتاب، جامع صغیر علامہ سیوطی کی کتاب، الحاوی للفتاوی علامہ سیوطی کی کتاب۔ اور جناب حضرت عمر بن عاص ان سے میت کے قائل تھے، مسلم شریف۔ سیدہ عائشہ علم و فہم کی قائلہ تھی، بخاری شریف۔ ابو سعید خدری کلام میت کے قائل تھے، بخاری شریف۔ حضرت عمر ابن عمر سماع موتا کے قائل تھے، بخاری شریف۔ حضرت انس صلاۃ الانبیاء فی القبور کے قائل تھے، مسلم شریف۔ براء ابن عازب اعادہ روح کے قائل تھے، ابو داؤد۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کیا فرماتے ہیں، ثم یقول لی صحابی، اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں، الا تسلمون علی الشہداء،
کیا تم سلام کرتے ہو شہداء کو فیردون علیکم، تم سلام کرتے ہو شہداء کو وہ تم پر لوٹاتے ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ شرح الصدور. اب یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اب ایک اور حدیث پڑھتا ہوں. دیکھو جی یہ حدیث ہے اخرجہ العقیلی عن ابی ہریرہ شرح الصدور کے اندر موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال ابو رزین یا رسول اللہ، ابو رزین نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے راستے میں قبرستان ہے، میں وہاں سے گزرتا ہوں، کیا میں کلام کروں تو وہ سنیں گے؟ جب میں ان کے پاس سے گزرتا ہوں تو آپ نے کیا فرمایا قل السلام علیکم، تو یہ کہ السلام علیکم یا اہل القبور، یہ کہ کیوں؟ پھر آگے چلتے چلتے ابو رزین کہتے یا رسول اللہ یسمعون، کیا یہ میرا یہ سلام سنتے ہیں؟ لیکن سلام صرف خطاب ہے، سلام صرف خطاب ہے. اللہ کے نبی کی حدیث سنو، اللہ کے نبی کی حدیث سنو. ابو رزین ہم کہہ رہے ہیں نبی کی تفسیر لو، نبی کی تفسیر لو. پہلی ٹرن کے اندر جو میری بات ہوئی اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا. مسند امام احمد کے حوالے سے جو حدیث میں نے پیش کی اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا. حضرت عمر کی تفسیر پیش کی تھی، میں نے جواب دے دیا. حضرت عائشہ کی تفسیر پیش کی تھی، میں نے جواب دے دیا. اب جناب آؤ اللہ کے نبی، تم کہتے ہو خطاب ہے، خطاب ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا کہ آپ کی بات مانے یا نبی کی بات مانے؟ کیا اللہ کے رسول یہ سنتے؟ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں یسمعون، یہ کیا ہے؟ سنتے ہیں. یہ کیا ہے؟ سنتے ہیں. تو بھائی قرآن سے بھی ہم نے ثابت کیا فی الجملہ سماع ثابت ہے، احادیث رسول سے بھی ہم نے ثابت کیا فی الجملہ سماع ثابت ہے. اور دلائل سنو، اور دلائل سنو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتل مقبرہ، اللہ کے نبی مقبرہ پہ آتے، قبرستان. کون جی؟ اللہ کے نبی آتے ہیں قبرستان. فقال السلام علیکم دار قوم مومنین وإنا انشاءاللہ بکم لاحقون. مسلم شریف، مسند امام احمد، ابو داؤد، مشکات، سنن الکبری للبہقی. حضرت عائشہ سے بھی روایت، مسلم، ابن ماجہ، مسند احمد، سنن الکبری للبہقی، نسائی، مشکات، شرح السنہ. حضرت بریدہ سے بھی روایت، مسلم، ابن ماجہ، سنن الکبری، مسند امام احمد، مصنف ابن ابی شیبہ، شرح السنہ. نسائی کے اندر بھی حدیث موجود ہے، سنن الکبری اور مشکات کے اندر بھی حدیث موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی روایت، ترمذی، مسند امام احمد، مشکات. حضرت بشیر بن خصاصیہ سے روایت، مجمع الزوائد. حضرت عمر سے روایت، یہ صحابہ نہیں ہے، ان سے بھی روایت. مجمع الزوائد کے اندر ابن عبد البر مالکی فرماتے ہیں، کہتے ہیں تواتر، کہتے ہیں تواتر. سن لو تواتر. احادیث سے سلام علی القبور ثابتۃ متواترہ. کتاب روح عرف الشذی اٹھا لو. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ثابتہ بقدر مشترک تواترا. تواتر کا بھی تمہارا تقاضا پورا کر دیا، لیکن ہر تواتر کا منکر کافر نہیں ہوتا. آگے چلو. اب یہ جناب یہ جو حدیثیں میں نے پیش کی ہیں، تم کہو گے سلام خطاب، میں نے نبی کی تفسیر پیش کر دی. نبی خود فرماتے ہیں کہ یہ سلام بھی سنتے ہیں، یہ سلام بھی سنتے ہیں. آؤ مندرجہ ذیل علماء کرام جو کہتے ہیں کہ ان حدیث سے سماع موتا ثابت. سنو، حافظ ابن کثیر، حافظ ابن القیم، ملا علی قاری، علامہ امیر یمانی، علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا قاسم نانوتوی، علامہ آلوسی، قاضی ثناء اللہ بانی پتی، علامہ انور شاہ کشمیری، مفتی محمد شفیع صاحب، حضرت تھانوی صاحب، مولانا منظور نعمانی صاحب، سب حضرات اس بات کو مانتے ہیں. انہی حدیث کو پیش کر کے دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ مردے سنتے، مردے سنتے، مردے سنتے. تو بھائی یہ ہمارا نظریہ ہے، پھر جملہ سماع ثابت ہے. ابھی میں نے آپ کے دادا جی کا حوالہ بھی پیش کرنا ہے. اذا دیکھو مشہور محاورہ ہے، اذا عاجز الانسان وطال اللسان. جب دلائل سے بندہ عاجز آ جاتا ہے پھر زبان کی درازیاں کرتا ہے، زبان درازیاں کرتا ہے. جس کئی مفتی صاحب نے یوں کہہ دیا، فلاں نے یوں کہہ دیا، فلاں نے یوں کہہ دیا، فلاں نے یوں کہہ دیا. بھائی پہلے تو کہہ رہے تھے قرآن، پھر اس کے بعد جناب کسی اور عبارت میں تو بہت دور کی بات. جب عبارات کی بات آئے گی انشاءاللہ عبارات بھی پیش کر دیں گے. حدیث کے اندر خیانت انہوں نے کوئی نہیں کی، حدیث کے اندر انہوں نے خیانت کوئی نہیں کی. تمہارے بزرگ نے حدیث کے اندر خیانت کی ہے. باقی جو جملے انہوں نے لکھے ان کے اندر تعویل ہو سکتی ہے، ان کے اندر تعویل ہو سکتی ہے. آپ اس میں مناظرہ رکھ لو انشاءاللہ، پھر کسی اور وقت آپ کی تسلی کروا دیں گے عبارات اکابر پہ کہ فلاں نے کیا لکھا. کہ اس مولانا الیاس گمن صاحب کو چھوڑ دیا، کس بے وقوف نے آپ نے کہا میں نے چھوڑا؟ میں ابھی میں ہو گیا ٹائم. حضرت صاحب نے جی کہا جی ابتدا انہوں نے کی، انہوں نے کہا جی مفتی شفیع صاحب کا حوالہ پیش کیا، مفتی شفیع صاحب کا حوالہ پیش کیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ.
हजरत मैंने उनका हवाला इस मसले में पेश नहीं किया, मैंने उनका हवाला अमवातुन गैरु अहया इनके तहत पेश किया है। आपने जहां ले गए हैं ना, मैंने उसमें पेश नहीं किया। अमवातुल गैरु अहया इनके तहत पेश किया है कि वो इसके तहत हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी लेते हैं और मुर्दा बुजुर्गों को भी। जुबान आपने शुरू की थी जब आपने कहा ये तबलीगी जमात के खिलाफ किताबें लिखते हैं। अब मैं शुरू हुआ हूँ आपकी किताबों पे तो बड़ा आपको होने लगा जी, अब ये दलाइल से आजाद आ गए। वो दो हजरत जी तावीजुल मुस्लिमीन ने जी उसको छोड़ के फिर आप आगे भागे, फिर आपने आगे जी फिर जुमला की तरफ चल पड़े। बात वहां पे दो चीजें आई, मैंने 4 का मुतालबा किया, आपने 2 चीजें पेश की, वो भी आधी छोड़ के आप आगे भाग गए। मेरा कर्ज बाकी है आदतन का, आपके आप मशीयतिल्लाह से शुरू हुए हैं, आदतन से आपने बात नहीं की अभी तक, आदतन का कर्ज मेरा आपके ऊपर बाकी है। उसके बाद उस इबारत वाला कर्ज बाकी है। कुरान की आयत आपने 2 आयतें पढ़ी, मौजदे वाली आपने एक में खुद मान लिया कि एक मौजदा है, दूसरा आपने वो ले गए बीइज़्निल्लाह की बात की, हमारे अकीदे को मानना। और अब तक आप जितने दलाइल पेश कर रहे हैं बार बार उठा के पढ़ते हैं। मेरे अजीज सज्जाद बुखारी साहब किसके मुर्शिद हैं, किनके बड़े हैं? सज्जाद बुखारी साहब हमारे हैं। आप मानो ना कि हमारी किताबों में दलील कोई नहीं है, फिर हमारी किताबों से दलीलें पेश करो, हमारी किताबों से दलीलें पेश करो। हमारा अकीदा उठा के बार बार पढ़ते हो। कभी कहते हो शिरक वाली बातें नहीं सुनते, बाकी सारी सुन लेते हैं। कभी कहते हो फिल जुमला सुनते हैं, कभी कहते हो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर सुनते हैं। मैंने कहा फता, मैंने आपसे पहले कहा था, लेकिन आपको अकाबिर का खुदा की कसम पास नहीं है। मैंने कहा मौलवी साहब ये बात ना करना, ये फतवा आपका किफायतुल मुफ्ती पे लगेगा। किफायतुल मुफ्ती जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 182। हजरत जवाब देते हैं कब्रिस्तान में जाके अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर कहना जायज है। हाँ, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तालीम दी है। जो आपने सारी रिवायतें पढ़ी हैं वो यही है। हाँ, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तालीम दी है। इसकी वजह यह है कि मुर्दों को अजाब से सलामती की दुआ देना मुराद है, खिताब नहीं है। मौलवी साहब ये खिताब नहीं है, या बेशक हरफे निदा है, मगर निदा और खिताब कभी ना सुनने वाले को भी कर दिया जाता है। जैसे हल अंती इल्ला इस्बम तमीती व फी सबीलिल्लाहि मा लकीती। ओहद में हुजूर ने अपनी उंगली को, जख्मी उंगली को कहा था कि अल्लाह के रास्ते में तूने ये तकलीफ उठाई है। निदा के अल्फाज है लेकिन खिताब मुराद नहीं है। आपने सरे दस्त आपने जिक्र कर दिया हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का, मैंने उनका हवाला दिया तो नहीं था आपको। अमवातुल गैरु अहयान के तहत कहा था कि हजरत मुफ्ती शफी साहब को भी आपके सफदर काड़वी साहब रगड़ गए हैं, यहूदी कह गए हैं। उसका जवाब तो आपसे बना नहीं, आपने उठा के दूसरे हवाले देने शुरू किए। ये मुफ्ती शफी साहब का बेटा हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, इनको ज्यादा पता अपने बाप की तफसीर का। फतावा उस्मानी, हाँ जी फतावा उस्मानी जिल्द अव्वल सफा नंबर 62 पे लिखते हैं असल ये है मुर्दों में मौत के बाद सुनने की ताकत ही नहीं। मुर्दों में मौत के बाद जैसा के कुरान मजीद में तसरीह है, कुरान मजीद में तसरीह है। लेकिन जिस वक्त अल्लाह किसी मसलहत के तहत उन्हें कोई आवाज सुनाना चाहे, जो मैंने दावे में लिखा भी मशीयतिल्लाह हजरत फरमा रहे हैं, तो सुना देता है। उससे मुराद क्या है? जैसे जूतियों की आवाज। मौलवी साहब ये तो हमारी दलील थी, यसमो कराने आलिम हमारी दलील थी, आपने पढ़ दी। आपके पास ना अपने मसलक पे कोई दलील, ना अकाबिर के मसलक पे कोई दलील। मैंने कोई आपको एक आयत तो नहीं कुरान की सुनाई, एक आयत तो नहीं सुनाई। वल्लाह तुम्हें समझ नहीं आएगी, कुरान के लिए अपने सीनों को खोलो, अल्लाह तुम्हें समझ अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह, जरूर अता फरमाएंगे। और थोड़ा सा मौलाना किताबों के नाम भी याद कर लें। मंडी से बाहर की आपको हवा नहीं लगी, हम तो मंडी वाले आपका ख्याल करते हैं, शहर के हैं, हम आपको छोड़ देते हैं। अल-अर्फ़ुश-शज़ी नहीं होता, अल-अर्फ़ुश-शुज़ी होता है। किताब का नाम ठीक करो, इमाम का नाम उकैली नहीं है, उकैली है, ठीक करो। मौलवी साहब आपको किताबों के नाम नहीं आते, कहां से पढ़ के आगे, क्या लेके आ गए आप? हजरत जी आप बड़ा हट रहे हैं, भाग रहे हैं, दरस देना शुरू कर दिया। यहाँ दरसों की जरूरत नहीं, यहाँ दलाइल की जरूरत है। आवाम में नहीं बैठे, मौलवी के सामने बैठे हो, से पढ़ के आए हैं उसके सामने बैठे हो, तो हिंदियों के शगिर्द के सामने बैठे हो, आज इनायतुल्लाह शाह के अदना खातम के सामने बैठे हो। इंशाअल्लाह मैं आपको छठी का दूध याद करवाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा शहर में मैंने आपको तनहा कर दिया है। मैं दावे से कहता हूँ मैंने आपको शहर में तनहा कर दिया है। आपको स्टेशन पे जाना बंद, आपका मरकज में जाना बंद, हर तरफ से जाना बंद कर दिया है।
मरकज में जाना बंद से मुराद ये है, बयान नहीं देते। वैसे तो जो भी वहां पे चला जाए मरकज वाले तो खुशामदीदी कहते हैं, लेकिन वो तो बड़े अच्छे लोग हैं, हम तो उनकी अच्छाई के कायल हैं। लेकिन आप वहां पे जाते हैं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि जी मौलवी बिलाल तबलीगी जमात वाला है, और तबलीगियों को मिलकर कहते हो शाती तुम्हारे खिलाफ है। छोड़ दो ये यहूदियों वाले तर्ज अमल, आओ कुरान की तरफ, मेरे दलाइल का जवाब दो। मैंने ये नहीं कहा था तवातर इस पे पेश करो, मैंने कहा था कि ये जो रिवायत आपने पेश की है ना, ये खबरे वाहिद है, इसको खबरे मुतवातर पेश करो, इसका तवातर पेश करो। मैंने ये तो नहीं कहा अकीदे पे तवातर पेश करो, मैंने तो कहा था इस हदीस का तवातर पेश करो। ये खबरे वाहिद है, अकीदे में नहीं पेश हो सकती। मौली साहब जन्नी है, गाड़ी नहीं चल सकती, कमाल है आपकी, आप पंचर गाड़ी चला रहे हैं। आपसे अच्छे शाह साहब है जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, आपसे अच्छे हैं शाह साहब जिन्होंने इस्तीफा दिया, आपको उन पे कोई मलाल नहीं, आप भी इस्तीफा दे जाते, वल्लाह आपके साथियों को भी कोई मलाल नहीं होना था। घुमन साहब भी तो मुनाजरे में ना जाके अब भी पाकिस्तान में फिर रहे हैं, आप भी मंडी में फिरते रहते, लोगों से चंदा वसूल करते रहते, लोगों को कहते रहते, लोगों की दुकानों पे जाके कहते रहते नमाजें नहीं होती, ये होता है वो होता है, लोगों को जो मर्जी सुनाते रहते। लेकिन ये आपने आके सामने गलती कर दी है, आप अपने उस्ताद से मुर्शिद से कोई सबक सीख लेते। बाकी आपने कहा किस बेवकूफ ने आपको कह दिया हजरत हम तो आपकी इज्जत करते हैं, आप ही का मैसेज गया था, पता नहीं आप अपने आप को क्या कहते हैं, आप अपने आप को क्या कहते हैं हमें नहीं पता। आपका मैसेज गया था कि मैंने छोड़ दिया है, मैंने उनके साथ ताल्लुक खत्म कर दिया है, मुराद हमारी यही थी, और आपने जमात तब्दील की। आप किसको कहना चाहते हैं भाई, आप वो भी आपके साथी हैं, दोस्त हैं, आपके साथ चलते रहे हैं। मैंने ये तो नहीं कहा कहता है ताल्लुक हो गया आपका, आपने बिल्कुल सब कुछ खत्म कर दिया। मुराद ये थी जमात उनकी छोड़ दी है, नहीं छोड़ी आपने जमात, माने आपके, मैंने आपकी जमात नहीं छोड़ी, आपने जमात छोड़ दी है। जवाब आपने क्या देने हैं, तस्कीनुल अज़किया फी हयातिल अंबिया। आओ जी आओ, तीसरा बम, मुझे आपने तावीजुल मुस्लिमीन का जवाब नहीं दिया, मुझे आपने फुतूहात सफदर का जवाब नहीं दिया। इसके सफा नंबर 106 पे ये लिखते हैं, आओ जी आओ हजरत जी, ये कहते हैं इसलिए जो इस कब्र को कब्र नहीं मानते उनके बारे में यही कहा जा सकता है, उलाइका कल अनआमी बल हुम अज़ल। जो इस जमीन वाली कब्र को कब्र नहीं मानते उनके बारे में ये कहना है कि ये डंगरों की तरह है, बल्कि डंगरों से भी परे। तौबा तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। ये खिताब, ये कलाम, ये फतवे आपको मुबारक हो अकाबिर के बारे में। मैंने खुदा की कसम आप भी साबित नहीं कर सके अभी तक कि मैंने अकाबिर के बारे में कोई बदजुबानी की हो, या कोई हवाला नहीं पेश कर सके कि जमीयत इशाअत का मसलक अकाबिर से हट के है, या तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद अहले सुन्नत का मसलक अकाबिर से हट के है। मैं साबित कर रहा हूँ, आप अकाबिर को कभी यहूदी कहते हैं, आप अकाबिर को कभी कहते हैं उलाइका कल अनआमी बल हुम अज़ल, आप कभी अकाबिर को कहते हैं ये मरज़ई है, फिर कहते हो हम अकाबिर के साथ हैं, हम अकाबिर के साथ हैं। आओ जी, तस्कीनुल अज़किया वाले ने ये जो लिख दिया, इस कब्र को कब्र कहना, ये जी ये उलाइका कल अनआमी बल हुम अज़ल। अशरफुल जवाब हजरत थानवी क्या कहते हैं, सफा नंबर है जी, सफा नंबर 613 मेरे पास हजरत की किताब है अशरफुल जवाब। ये देखो जी भाई, आप भी देख लें, आप ये देखेंगे अशरफुल जवाब, अशरफुल जवाब सफा नंबर 613। हजरत फरमाते हैं जी, कहते हैं इश्काल तो जब होता जब कब्र से मुराद ये गड़ा होता जिसमें लाश दफन की जाती है। हालांकि इस्तिलाह शरीयत में कब्र गड़े को कहते नहीं बल्कि आलमे मिसाल को कहते हैं कब्र। अब आप इस पे भागने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, तवज्जो इधर मेरी तरफ, मैं कहना चाहता हूँ हजरत थानवी ने लिख दिया ये जमीन वाली कब्र कब्र नहीं है, और तस्कीनुल अज़किया वाला कहता है जो जमीन वाली कब्र को कब्र नहीं मानता वो उलाइका कल अनआमी बल हुम अज़ल। तौबा, ओए हजरत थानवी पे फतवे, अकाबिर की रट, हजरत थानवी में फतवे। आगे देखो कहां पे कहते हो, अकायदुल इस्लाम हक्कानी, नोट करो नोट करो, अकायदुल इस्लाम हक्कानी क्या लिखते हैं, इसका सफ़ा है कब्र उर्फ़े शरा में। ऐसे महसूस हो रहा है जैसे यहाँ मुनाजरा समाए मोता के नहीं है। रोज़ा रसूल पे दरूद पढ़े, अल्लाह के नबी समात फरमाते हैं, ये नहीं फरमाते, इस पे नहीं लग रहा मुनाजरा। मुझे यूँ महसूस हो रहा था इबारात अकाबिर पे मुनाजरा हो रहा है। वो जो 3 हिस्से मुनाजरा चला था वो तो चला था ठीक ठीक, दलाइल उनकी तरफ से भी आ रहे थे, इनकी तरफ से भी आ रहे थे, ठीक है। अब आके जो आखिरी रुपये में से 4 आने, क्या वो तो समझे हुए आप, 4 आने समझाओ, मेरी बोली आंखों में आके डाले, 4 आने नीचे बैठ गए, उस पे आप इबारात पे आ गए। मुझे समझाइए उनको क्या समझाते हैं, ने यूँ लिखा
تو یہ کوئی مناظرے کا اصول نہیں ہے کہ آپ عبارات پہ آ جاؤ. میں نے کہا اذا عاجز الانسان و اطال اچھا جی تبلیغی جماعت کے خلاف چلتے ہیں یہ کیا اس کے بعد جناب والا انسان گالی گلوچ کرتا رہتا ہے. اب اصول میں یہ بات ہے کہ کوئی ایسا بے تہذیبی والا جملہ استعمال نہیں ہوگا لیکن ہو رہا ہے. سارا مجمع محسوس کر رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے. ہم بہرحال ان عبارات کا بھی انشاءاللہ پہلے وہ کتاب تو دینا ہمیں کہ کتاب تعویذ المسلمین کتاب ہمیں دیں, ہم دیکھیں گے اس میں لکھا کیا ہے. کتاب تو دے رہی ہے کتاب آ جائے. ایک منٹ کی بات سن میں نے ان کو روکا ہے, یہ خاموش ہے آپ کی طرف سے اس لیے مجبور ہوئے ہیں. نہیں شاباش ہونا کوئی چیز نہیں, شاباش کا کوئی نہیں انکار, شاباش تو کرے ہم عبارات پہ انشاءاللہ بات ہوگی اپنے وقت پہ ہوگی انشاءاللہ. تو جب ہم اپنے اصل عنوان پہ آتے ہیں ہم انشاءاللہ. ہمارا جو دعویٰ ہے فی الجملہ سما ثابت ہے, فی الجملہ سما ثابت ہے. تو یہ جناب والا عقائد علماء اسلام مفتی عبید الرحمان صاحب کے غالباً دادا جی تایا جی یا دادا, غالباً میں نے اس لیے کہا مجھے کنفرم نہیں. عقائد علماء اسلام انہی کے تایا جی کی کتاب ہے. تو جو موقع قبر میں پڑھوں کو اور حدیث میں مردوں کو السلام علیکم کرو وہ سنتے ہیں, اور بہت جگہ مردے کو خطاب کیا ہے. اس کی حقیقت یہ کہ مردے کی روح سنتی ہے اور قبر میں پڑا ہے دھڑ وہ نہیں سن سکتا. آگے چلتے چلتے کہہ رہے ہیں امام یافعی نے فرمایا کہ اہل سنت پہلا حوالہ نقل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی سما ہے وہ روحانی جسمانی یہ مسئلہ آگے چلیں. امام یافعی نے فرمایا کہ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ مردوں کی روحوں کو بعض اوقات علیین یا سجین سے قبروں میں مدفون جسموں کے پاس بھیج دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے, روحوں کو جسموں کی طرف بھیج دیتا ہے. آگے علامہ آلوسی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ بعض محققین نے اس پر اعتماد کیا کہ روحیں جہاں کہیں بھی ہوں ان کو اپنے بدنوں سے ایسا تعلق ہوتا ہے جس کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اسی بنا پر روحیں ظاہر کے سلام کا جواب دیتی ہیں, اسے پہچانتی ہیں. علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت قتادہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کلیب کو زندہ کر کے آپ کی بات سنا دی. اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے جو ابن کثیر میں ہے کہ جب کوئی کسی واقف کی قبر سے گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح پر لوٹا دیتا ہے. اس سے رد روح پر دلالت ہوتی ہے. معلوم ہوا کہ میت ہر وقت نہیں سنتی. ہم بھی اس کے قائل ہیں کہ میت ہر وقت نہیں سنتے. آگے جملہ سما ثابت ہے جو حضرت نے فرمایا. آگے چلو, آگے سنو, آگے تایا جی کی بات سنو, تایا جی کی بات سنو. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب اپنے تایا جی سے فیصلہ کروا لو, اپنے تایا جی سے فیصلہ کروا لو. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں, حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کے حوالے سے وہی عادل الاقوال و اوقع و مختار یہ ہے جن مواضع میں میت کا کلام سننا مخصوص ہے وہاں تو بلا تعامل یقین کیا جائے. باقی عام کلام خطاب کے متعلق کوئی ضابطہ تو نہیں کہ ضرور سنتے ہیں, لیکن نہ سننا بھی ضروری نہیں. اگر اللہ تعالیٰ شان ہو چاہے تو سنا دے. غرض ایسی حالت نہیں جیسے زندگی میں بطور جریان عادت سننا ضروری ہوتا ہے. ہذا ہوا تحقیق یعنی تحقیق تو یہی ہے. فتاوی دارالعلوم امداد المفتیین کے حوالے سے آگے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی مردہ کو احیاناً کسی کا سلام سنا دے, اس کا کوئی منکر نہیں. اس کا کوئی بات ضابطہ کی ہے کہ ہر مردہ ہر وقت ہر رائے کی بات سنتا ہے, اس کا شریعت حقہ میں کوئی ثبوت نہیں دیا جا سکتا. اسی احیاناً سننے کو بعض اکابر علماء دیوبند نے سما فی الجملہ تایا جی کی بات سنو, سما فی الجملہ یا ضابطہ عدم سما یا استثناء منصوصات وغیرہ تعبیروں سے ادا کیا ہے. یہی اہل سنت والجماعت کا مختار مسلک ہے. یہی اہل سنت والجماعت کا مختار مسلک ہے. اب تایا جی کی بات مانے یا جناب کیا رکھتے ہیں پوتے لگنے کی بھتیجے کی بات مانے, تایا جی کی بات مانے یا بھتیجے کی بات مانے, یہ کوئی ایسی بات نہیں. دیکھو اتنی دیر سے بول رہے ہیں اللہ کے بندہ تم کو خاموش ہو, ہم بول رہے ہیں تو دماغ تھک جاتا ہے. کچھ آپ بھی ساتھ دے دیں.
دیکھو انسان ہے، ہمیں انسان ہے. شاہ صاحب نے دیکھو میرا وقت ضائع ہے. شاہ صاحب نے فرمایا تھا نا کہ میں استعفیٰ دیتا ہوں، صاحب کو چھوڑ دیں، میں استعفیٰ دیتا ہوں. شاہ صاحب نے فرمایا تھا نا ہم انسان ہیں، اگر کمی کوتاہی ہوگی ہم مانیں گے. اب آگے چلیں جناب، حضور علیہ السلام کے بارے میں حدیث شروع ہو جائے گا. لو جی پھر جملہ سما ثابت ہو گیا، تاجی کا فیصلہ ہو گیا. 129 صفحہ حدیث کتاب الاذکار، امام نبوی رحم اللہ کی کتاب ہے. حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علیہ روح حتی رد علیہ السلام. جو کوئی مجھ پہ سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دیتے ہیں. علماء نے اس کی تفسیر کی ہے، تشریح کی ہے کہ متوجہ کر دیتے ہیں اور میں ان کے سلام کا جواب دیتا ہوں. میں ان کے سلام کا جواب، یہ سعودی عرب سے کتاب آئی، حاجیوں کو تحفے ملی. سعودیہ کا عقیدہ دیکھو، مختصر زاد المعاد، اوپر المملکۃ العربیہ سعودیہ لکھا ہوا ہونا ضروری ہے. صفحہ نمبر 200 فرماتے ہیں کہ روح کا جسم سے تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کی بنا پہ نبی علیہ السلام سلام کا جواب دیتے ہیں. دوسری سعودیہ کی کتاب حاجیوں کو تحفے ملی کتاب، اب اس کے صفحہ نمبر جناب والا قبر میں سلام سنتے، اس کی حاضری جانتے ہو، جواب بھی دیتے ہیں. سعودی عرب اور آؤ جی المملکۃ العربیہ سعودیہ، یہ مہر دکھانی ضروری ہے. اور جناب الفقہ المیسر، سعودی عرب کی کتاب. سعودیہ والوں کا عقیدہ، سعودیہ والے سنی حنبلی ہیں، ہمارے بھائی ہیں عقیدے میں. آؤ بھائی اب کیفیت زیارت یہ ہے، زائر کے ذمے کہ کھڑا ہو نبی علیہ السلام کے چہرے کے سامنے بے ادب کے ساتھ، وخفض صوت، آواز کو پست رکھے، ثم یسلم علیہ، پھر اللہ کے نبی کو سلام پڑھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، لقولہ ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روح حتی رد علیہ السلام. دلیل میں حدیث بھی پیش کی ہے اور حاشیے میں لکھا ابو داؤد نے روایت کیا، احمد نے روایت کیا اور امام نبوی نے اس حدیث کو صحیح فرمایا. کیا فرمایا؟ صحیح فرمایا. آؤ سعودی عرب کا عقیدہ سن لو، یہ سعودیہ کے مفتی ہیں، سعودیہ کے دکتور صالح بن فوزان. اب ان کا عقیدہ بھی سن لو، سعودیہ والوں کا عقیدہ جناب 271 صفحہ. ابھی علماء دیوبند کا بھی عقیدہ آپ کے سامنے آئے گا. دیکھو جی، عند سلام المسلم، سلام مسلمان جب سلام کرتا ہے قبر پہ تو میت کیا کرتی ہے؟ سماعت فرماتی ہے. آگے فرمایا کہ روح کا جسم کے ساتھ تعلق بھی ہوتا ہے، روح کا جسم کے ساتھ تعلق بھی ہوتا ہے. او علماء دیوبند کی طرف، یہ کہتے ہیں ہم دیوبندی ہیں، علماء دیوبند سے ہی فیصلہ کروا لو. یہ 1957 کا رسالہ ہے، 1957 کا رسالہ، دارالعلوم دیوبند انڈیا کا رسالہ ہے. اور اس رسالے کے اندر ابھی عقیدہ حیات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، عقیدہ اس پہ روضہ رسول کے لوٹ پڑنے کی بات ہوگی. ہمارا مناظرہ نہیں ہے، بات بھی سن رہے من صلی علیہ وسلم کے لوٹنے کے ایک فتاوی دارالعلوم دیوبند، فتاوی دارالعلوم دیوبند، فتاوی دارالعلوم دیوبند 1957 کا رسالہ، 1957 کا رسالہ، 1957 کا رسالہ. اور علماء دیوبند کے پاس یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند نہیں، روضہ رسول، روضہ دعویٰ دیکھو روضہ رسول پہ دیکھو حدیث نہیں ہے، حیات میں نہیں پیش کر رہا، حیات میں نہیں پیش کر رہا، میں سما میں پیش کر رہا ہوں. آپ سماع موتا میں مناظرہ نہیں کر سکتے، ابھی روح کے لوٹنے پر مناظرہ، ابھی اسی وقت عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی اللہ علیہ وسلم مناظرہ ہو رہے مدعے نہیں سن رہے، مناظرہ ہو رہے مدعے نہیں سن رہے. مناظرہ سے نہ ہٹو، ہمارے دعوے میں دو چیزیں ہیں. عام لوگوں کے سننے کا مسئلہ، نبی علیہ السلام روضہ رسول سے سنتے کہ نہیں سنتے، دعویٰ پڑھ لینا تھا، ہمارا دعویٰ پڑھ لینا تھا. ہمارے دعوے میں دونوں چیزیں، دعویٰ دکھاؤ ان کو، دعویٰ دکھاؤ ان کو کہ نبی علیہ السلام کی روضہ رسول سے سنتے. آج کا موضوع مناظرہ ہے کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے. یہ مناظرہ آج جو ہو رہا ہے اس کا موضوع ہے، اس مناظرے کا مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے. روح کے واپس لوٹنے پر آج کا مناظرہ نہیں. حاضر ہو جائے، عقیدے سامنے لکھے پڑے ہیں دونوں گھروں کے،
रूह के वापस लौटने का यहाँ समा देख ले आप, उनका मेरे पास मौजूद है, जहाँ पर इन्होंने लिखा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समा की बात है, रूह के वापसी की बात है, और रूह की वापसी की बात नहीं है। तेरे अपने लिखे हुए कीदे में भी रूह की बात नहीं है। अगर तू कह दे, खामोश भाई, अगर आप कह दें आप समय मौता में मुनाजरा नहीं कर सकते, रूह के लौटने और ना लौटने पर अभी करके जाएंगे इंशाल्लाह, अभी करके जाएंगे। अब आपने इस मौजूद से नहीं हटना, माशाअल्लाह, इस मौजूद से नहीं हटना आपने। मौलवी साहब पहली बात तो ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और यार बात सुन लो, बड़ी मजे की बात सुनाने लगा हूँ आपको। पहली बात ये है कि मौलाना साहब ने इब्तिदा में कहा था कि तफसीरुल कौल बिमा ला यरज़ा बिहिल काइल नहीं होगा, इन्होंने शरात में कहा था, और शर्त से शर्ते मुनाजरा से फरार मुनाजरे से फरार होता है, शर्ते मुनाजरा से फरार मुनाजरे से फरार होता है। ये मेरे ताया जी की इबारत पेश कर रहे हैं जो तफसीरुल कौल बिमा ला यरज़ा बिहिल काइल है। आप कह रहे हैं उनसे फैसला ले लेते हैं, मौलवी साहब चलना है चले, मोबाइल पे एतबार है, अगर आपको मैं निकालता हूँ मोबाइल अभी मिलाता हूँ, उनसे फैसला ले लो, बात ही खत्म होगी। आपने फैसल मान लिया, लिख के दे दे मौलाना शहाबुद्दीन साहब फैसल है। मैं अभी आपको भी कह देता हूँ, आप मुनाजरे की शरत से भाग गए हैं, आप मुनाजरे की शरत से भाग गए हैं। ये जितने दलाइल मैं दे रहा हूँ मौलाना शहाबुद्दीन साहब की एटम बम आप पे चला रहा हूँ। तवज्जो मौलवी साहब, तवज्जो करो। आपने उन्होंने किसी का हवाला दिया, आपने उनका अकीदा बना दिया, हमें पता है उनका अकीदा क्या है। मैंने कहा वो नातुल्लाह शाह साहब के खोशाची हैं, हम उनके हैं। मैं नातुल्लाह शाह साहब का अदना खादम आपके सामने आज बैठे हैं, आपको इंशाल्लाह बताएंगे। आप फिर उसके बाद आप मुनाजरे के मौजू से ही हट गए हैं, मुनाजरे के मौजू से मौलवी साहब हट गए हैं। आप क्या कर रहे हैं? किसने आपको कहा? आपको अगर आप, मैंने कहा पहले आपसे मैंने कहा था इस्तीफा पेश कर दें, आप कह दें, मौलाना बलोच साहब ने भी कह दिया, आप कह दें मुझसे भाई इस पे बात नहीं हो रही, मैं थक गया हूँ, ये हो गया वो हो गया हूँ, टाइम और मुकर्रर कर लेते हैं, वक्त आपको देता हूँ, इरखाए नान करता हूँ, भागो जहां तक भाग सकते हो, मैं पीछे हूँ इंशाल्लाह, मैं नहीं छोड़ता आपको, मैं आपके पीछे हूँ, मैं उस वक्त से आपके पीछे हूँ और मैं आप इंशाल्लाह आपके पीछे हूँ। आपने जिस मौजू पे, मौजू आपका दिल करता है मौजू आप सुन लें, उस पे इंशाल्लाह फिर बाद में जगह मुतय्यन करके तय करके बात आपसे हो जाएगी। लेकिन उससे पहले शर्त ये है, आपने पहले मुनाजरे के बाद भी शोर मचाया, मुफ्ती बदर रहमान ने कहा था मैं साइन कर दूंगा, मैंने कहा था बात जब तय हो गई तो मैं नीचे साइन कर दूंगा, मैंने उस वक्त भी ये कहा था बात जब तय हो गई मैं नीचे साइन कर दूंगा। अब भी मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप अब लिख दें, मैं सिमाए मौता पे बात नहीं कर सकता, मैं अपने अकाबिरीन का दिफा नहीं कर सका, मैं उनके अकीदे को साबित नहीं कर सका, मैं उनके छोड़ में अपने फिल जुमला को साबित नहीं कर सका। आप ये लिख दें, मैं उनके फहम सिमा इदराक शऊर मुर्दे जिंदे बराबर को छोड़ के मैं उनको नहीं, आप यहाँ लिख दें मुझे, मैं उनका भी नहीं साबित कर सका, मैं सिमाए मौता की इबारत भी साबित नहीं कर सका, मेरे पास अपनी किताबों से दलीलें भी नहीं है। मैं अब यहां से मैं दूसरे मौजू पे आना चाहता हूं, मैं दूसरे मौजू पे भी आने को तैयार हूं, मैं आपको वक्त देने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन मौलाना खलते मबहस ना करें, खुदा आवाम को भटकाएं मत, मसले को साफ होने दें, लोगों के ज़हन को साफ होने दें। आपको भी पता है आप बहुत बड़ी खियानत कर रहे हैं, मैं आपकी खियानत को वाज़ेह करना चाहता हूं, लोगों के सामने लाना चाहता हूं। और आप ये बात सुन लें, आपने कहा ना सिमा की आप बात कर रहे हैं, आपने अपने दावे में लिखा है, तवज्जो करना तवज्जो, दावे में मौलवी साहब ने यहां पर लिखा है कि जी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिमा इससे इस्तिस्ना है आम मुर्दों से, लेकिन आम मुर्दों पे बहस करते हुए दलाइल देते हुए आपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पेश कर दिया, तो आपने गोया इस्तिस्ना को खुद खत्म कर दिया। आपने आम मुर्दों पे बात करते हुए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दलील के तौर पे आपके सिमा को पेश कर दिया, गोया आपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस्तिस्ना खत्म करके आम मुर्दों में आपको भी शामिल कर दिया। जब आप यहाँ पे आ गए आप कहते नबी, ये आपकी शिक गलत होगी जो आपने लिखा है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंदल कबर सिमा जो है, मौलवी साहब इल्मी खियानतें ना करें, कहाँ भाग रहे हैं आपको? मैं आपको किताबों के नाम पढ़ने भी सिखाऊंगा, मैं आपको इंशाल्लाह ये भी बताऊंगा कि आप कहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं। हजरत जी आप गलती कर रहे हैं, आपने यहां लिखा हुजूर का सिमा मुस्तस्ना है, लेकिन आपने आम मुर्दों के दलाइल पे चलते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिमा को बतौर दलील पेश कर दिया। माना यह कि आपने हुजूर को आम मुर्दों में तस्लीम कर दिया, आपने इशाअत तौहीद सुन्नत के दूसरे अकीदे पे भी सबत कर दिया, मोहरे तस्दीक आप मान गए हैं। अब खुदारा इस फितने को खत्म करें जो आपने फैलाया हुआ है, और इसको खत्म करके आप अपनी बात जो है इसको हमारी बात को तस्लीम कर लें। कोई भी मैयत
اہل دنیا کا کلام عادتاً نہیں سنتی، بمشیت اللہ سما حق ہے، سما حق ہے، سما اس حق کا حق ہے، منکر اس کا کافر ہے۔ آپ اس کو تسلیم کر لیں، نیچے سائن کر کے دے جائیں، میرا یہی عقیدہ ہے، بات ہماری آپ کی ختم ہے۔ نہیں تو میں نے آپ کو ایک نہیں، آپ نے حدیث پڑھی، میں نے ہر حدیث کا جواب دیا، میں نے آپ نے پڑھی ہے حدیث، میں مانتا ہوں، لیکن میں نے بتایا یہ خبر واحد ہے، ضمنی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے راوی پہ کلام ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ اس حدیث کا یہ مسئلہ ہے، ساری حدیثوں پہ میں بات کرتا رہا ہوں، لیکن میں قرآن مقدس کی آیات پیش کر رہا ہوں۔ آپ کو چاہیے تھا کہ قرآن مقدس کی آیت کے مقابلے میں کوئی ایک آیت پیش کرتے، آپ نے صرف ایک آیت، 2 آیتیں پڑھی ہیں، وہ بھی ایک قیامت والے دن والی، دوسری معجزے والی۔ خود آپ نے اپنی زبان سے اقرار کیا کہ اس قاضی ثناء اللہ مظہری صاحب نے تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب نے فرمایا یہ کلیب بدر والی روایت کی طرح ہے۔ میں لیکن آپ کو جاتے ہوئے قرآن کی ایک اور آیت سنانا چاہتا ہوں، کرنا چاہتا ہوں، میں قرآن پڑھ کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ خدا را ہو، قرآن کی آیت سنو، 12ویں دلیل میری، والذین یدعون من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یدعون من اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ آیت کا مفہوم علامہ عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی کی تفسیر میں لکھا ہے، جن چیزوں کو خدا کے سوا پوچھتے ہیں سب مردے پہ جان ہیں، خواہ وہ دوامن ہو، مثلاً بت، یا فی الحال مثلاً جو بزرگ مر چکے ہیں ان کی پوجا کی جاتی ہے، یا انجام و معال کے اعتبار سے مردہ ہیں۔ آگے آیت کا مفہوم حضرت تھانوی سے بھی یہی ہے، معارف القرآن والے بھی نے یہی لکھا، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے آیت کا مفہوم یہی ہے، مولانا عبد الماجد دریابادی سے آیت کا مفہوم یہی ہے، مولانا ابو الکلام آزاد سے آیت کا مفہوم یہی ہے، صوفی عبد الحمید صاحب مرحوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آیت کا مفہوم یہی ہے۔ کچھ باتیں اور بھی سن لیں مولوی صاحب، آپ نے کہا بارات پہ بات نہیں ہو رہی، آپ نے کیوں چھیڑا مجھے یہ کہہ کے کہ تم تبلیغی جماعت کے خلاف کتابیں لکھتے ہو، تم نے تو اکابر تک کو نہیں چھوڑا، ہم تو کوئی بات علمی اختلاف رکھتے ہیں، تم نے تو یہودی کہا، تم نے تو مرزائی کہا، تم نے تو اولئک کالانعام بل هم اضل کہا۔ یہ روایت آپ کی طرف سے چلی ہے، ہماری طرف سے جواباً دفاع میں بتایا گیا، ہم اکابر کے خوشہ چین ہیں، ہم اکابر کے خادم ہیں، ہم اکابر کے سچے نام لیوا ہیں، ہم اکابر کے لیے جاننے دینے والے ہیں، ہم اکابر کا تحفظ کرنے والے ہیں، منڈی کی سطح پہ نہیں، پورے پاکستان میں علماء دیوبند کا ترہ امتیاز مولانا غلام اللہ خان ہے۔ کہتے ہیں غلام خان نہیں کہتے ہیں، مولانا غلام خان نہیں کہتے ہیں، تمہیں کیا کہتے ہیں؟ مولانا طیب صاحب کی وہ عبارت دیکھو، تم ان کو کہتے ہو یہ دیوبند میں سے نہیں ہے، تم نے کہا اشاعت التوحید والے دیوبند میں سے نہیں ہے۔ مولانا طیب صاحب دارالعلوم دیوبند کے سابق محتمم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر یہ دیوبندی نہیں تو پاکستان میں کوئی دیوبندی نہیں، اس لیے کہ ہم نے تو اکابر کے لیے ایک تنکا نہیں توڑا، عنایت اللہ نے اور غلام اللہ نے اکابر کے لیے مارے کھائی ہیں۔ مولوی صاحب اکابر کے نام لینے آسان ہے، خون پیش کرنا اور ہے، آؤ میری اس بات کو اس کا جواب دو، کوئی بھی میت اہل دنیا کا کلام عادتاً نہیں سنتی، اس پہ آپ ابھی تک نہیں آئے، بمشیت اللہ سے شروع ہوئے ہیں، اپنے دعوے کو آپ نے خود ہی توڑ موڑ کے رکھ دیا ہے، میری کسی آیت کا جواب نہیں دیا، میں نے آپ نے جو آیتیں آپ نے 2 آیتیں پڑھی وہ میں نے ان کی تفصیل لوگوں کے سامنے پیش کر دی، احادیث جو پیش کی میں نے سب پیش کر دی، گلدستہ توحید کے حوالے سے بات کی آپ نے جواب نہیں دیا، کچھ دیر غیر مقلدین کے حوالے سے بات کی آپ نے جواب نہیں دیا، میں نے تذکیر الاذکیاء کے حوالے سے بات کی آپ نے جواب نہیں دیا، میں نے فتوحات صفدر کے حوالے سے بات کی آپ نے جواب نہیں دیا، میں نے اشرف الجواب کے حوالے سے بات کی آپ نے جواب نہیں دیا، میں نے جناب علی تعلیم الاسلام کے حوالے سے بات کی آپ نے جواب نہیں دیا، فتاوی عثمانی کا فتویٰ پیش کیا آپ نے جواب نہیں دیا، کفایت المفتی آپ کو جواب میں پیش کی آپ کے پاس کوئی جواب نہیں، عقائد الاسلام والے کے لیے آپ کے پاس مولوی صاحب میں نے یہ پیش کیا، سماع موتا والا کہتا ہے، سماع موتا والے نے پرانے ایڈیشن میں لکھا کوئی بھی مولانا سرفراز صفدر صاحب لکھتے ہیں اہل اسلام میں سے کوئی بھی عدم سماع کا قائل نہیں ہے، انہوں نے صحابہ پہ فتویٰ بازی کی، آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، میں نے 7 آیتیں آپ کے سامنے قرآن مقدس کی پیش کی، آپ کی دیا سلائی چلی نہیں ہے، آپ کا دیا چلا ہی نہیں ہے، میں نے قرآن پیش کیا آپ کے سامنے، میں نے حوالوں کی لائنیں لگا دی، میں نے حضرت عائشہ کی قرآن نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر پیش کی حدیث کے حوالے سے، آپ کہتے ہیں نبی کی تفسیر پیش کرو، صحابی کی مرفوع حدیث نبوی حدیث تفسیر کا درجہ نہیں رکھتی، آپ کہتے
قیدیں نہیں رکھتی, صحابی کی مرفوع حدیث نبی کی تفسیر نہیں ہوتی. میں آپ کی بات تسلیم کر لیتا ہوں, میں نے نبی تفسیر نہیں پڑھی, آپ کے پاس کوئی تفسیر نہیں ہے. کہاں سے چلے مولوی صاحب, کہاں سے چلے, کہاں آئے؟ یا آپ کے پاس اقامت البرہان رہ گئی, یا آپ کے پاس عقائد علماء اسلام رہ گئی. میں جیت گیا, میں نے کہہ دیا آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. دلیلوں کے لیے میرے اکابر کی کتابیں آپ کے پاس ہیں, میرے تایا جی کی کتاب ہے, میرے بزرگ کی کتاب ہے آپ کے پاس, اور ابو جہل سے اپنے عقیدے کو ثابت کرنے چلے ہو. کبھی شروع میں ابو جہل سے چلے تھے, آخر میں حیات النبی پہ آ گئے. میں نے ابتدا میں کہا تھا یہ حیات النبی کا شور ہے, صرف حیات النبی کا شور ہے. ہر مردے کے سما کے قائل ہے, یہ ہر مردے کے سما کے قائل ہے. ہر مردے کو کہتے ہیں کہ وہ سنتا ہے. میں نے اتنی کتابیں آپ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کافر مردہ جو ہے نا وہ کافر مردہ بھی سنتا ہے. آپ نے اپنی رحمت کائنات کتاب ہے جی, قاضی محمد عیاض الحسینی صاحب کی 72 نمبر صفحے پہ لکھتے ہیں, آپ تو کہتے ہیں ہم فی الجملہ کے قائل ہیں, یا تو آپ اکیلے فی الجملہ کے قائل ہیں, باقی آپ کے سارے جو لوگ ہیں وہ نہیں ہیں. یہ تو یہاں تک پہنچ چکے ہیں. صفحہ نمبر 72 پہ لکھتے ہیں جی قاضی عیاض الحسینی صاحب, کہتے ہیں اسی طرح ایک آدمی کے دفن کے بعد جب کفن چوروں نے اس کی قبر کھودی تو وہ زندہ ہو کے بھاگ آیا. زندہ ہو کے بھاگ آیا, پھر کافی زمانہ زندہ رہا. اس کو اللہ نے ایک بیٹا بھی دیا جس کا نام مالک تھا. جی آپ کہتے ہیں پھر جملہ سیوان موتا والا کہتا ہے فہم سما ادراک شعور. قاضی زید الحسینی کہتے ہیں مردہ بھاگ بھی آتا ہے, بیوی بھی استعمال کرتا ہے, بچے بھی اس کے پیدا ہوتے ہیں, بھی رہتا ہے. ان کا بھی کوئی حل پیش کرو نا. محترم ناظرین, آپ نے ملاحظہ کیا کہ آج کے مناظرہ میں فریقین نے اپنے اپنے دلائل اپنے اپنے حساب سے پیش کیے, لیکن ناظرین مناظرے کا یہ اصول ہوتا ہے کہ جو دعویٰ اپنی طرف سے پیش کیا جاتا ہے اس دعویٰ پر ہی اپنے دلائل کو پیش کرنا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ پورے مناظرہ میں مولوی موصوف اپنے پیش کیے گئے دعویٰ پر کوئی بھی دلیل پیش نہیں کر سکے, جبکہ ترجمان اہل سنت مناظر اسلام مولانا مفتی محمد عبید الرحمن خالدی صاحب دلائل کے انبار لگا کر مد مقابل کو چیلنج کر کے کہہ رہے تھے کہ میرے سوالات کا جواب دو, مگر افسوس صد افسوس کہ ہر مقام اور ہر جگہ پر اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا مولوی پیش کرنے والا اپنے دعوے پر کوئی ایک بھی دلیل پیش نہیں کر سکا. اور اس نے جو دلائل آپ کے سامنے پیش کیے, ہم نے ان دلائل کو آپ کے سامنے لفظوں میں لکھ کر واضح کیا کہ اس کی مراد کیا ہے اور صاحب اس سے کیا مراد لے رہے ہیں. تو ناظرین, ثالث چونکہ آپ ہیں, ایمانداری کے ساتھ فیصلہ دیجئے کہ حق کس طرف ہے. موضوع مناظرہ تھا کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے. مولوی صاحب نے دعویٰ کیا پھر جملہ سنتے ہیں, پھر جملہ سے لکھ کر دیا کہ جہاں آتا ہے سنتے ہیں, جہاں نہیں آتا وہاں نہیں سنتے. ایک مقام پہ کہا اختلاف ہے, دوسرے مقام پہ کہا نبی کی تفسیر ہے. اور اللہ کے بندے, جب نبی کی تفسیر ہے تو جنہوں نے اختلاف کیا نبی کی تفسیر سے اس پہ کیا فتویٰ لگے گا؟ ہے کوئی جو ان ظالموں کو اصحاب پیغمبر کی گستاخی سے روکے؟ ہے کوئی جو ان کو اکابرین کی گستاخی سے روکے؟ ہے کوئی جو ان کو ائمہ کرام کی گستاخی سے روکے؟ ناظرین, ہم نے یہ عزم کیا ہے کہ ہم اصحاب پیغمبر کے ان گستاخوں کا تعاقب کرتے رہیں گے. آئیے ہمارے ساتھ چلیے ان کا تعاقب کرنے میں, قدم سے قدم ملا کر, کاندھے سے کاندھا ملا کر ہمارا ساتھ دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.